السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کچھ منٹوں کے لیے آپ لوگوں کے روبرو ہوا ہوں۔ ٹاپک ہے ہمارا وہی سوسائڈ، سشانت سنگھ کا سوسائڈ۔ سشانت سنگھ کی ایکٹنگ کیا تھی اور کیا ایکٹنگ انہوں نے کیا۔ دھونی مووی آئی، اس کے بعد ان کی چھچورے سوسائڈ ہی پر مووی بنی اور اس میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ سوسائڈ کسی چیز کا حل نہیں ہوتا، کسی چیز کا سولوشن نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے ایک مووی ان کی آئی تھی گجرات رائٹ کے اوپر کہ اس میں کیسے کچھ ہندو بھائیوں نے بڑی کوشش کر کے مسلم گھرانوں کی جان بچائی، اس پر وہ مووی بنی تھی۔ سوسائڈ کیوں لوگ کرتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ انسان اتنا ایکٹنگ کیا ہے، کمایا ہے، اس نے کتنی محنت کی ہے، پیسے کی تو کمی نہیں تھی۔ اور خبر جو آ رہی ہے کہ شام میں اس کے دوست بھی اس کے پاس تھے اور صبح پتہ چلا کہ سوسائڈ کر لیا۔ اس کی مین وجہ کیا ہے؟ ہم سب کو اس پر توجہ دینی ہوگی۔ ہمیں سماج کے اندر اس بات کو دیکھنا ہوگا کہ سماج کے اندر جو بھی بندہ رہ رہا ہے، اگر وہ ہنس رہا ہے، اچھے سے رہ رہا ہے، اچھے سے کما رہا ہے، لیکن ہمارے سماج کے کچھ افراد ایسے ہونے چاہیے جو اس شخص کی زندگی کو کریدیں، اس کے قریب ہو کر کے اس کی ذہنی تکلیفوں کا مطالعہ، اس کی بے چینی کو پڑھنے کی کوشش کریں، اس کی شخصیت کو جاننے کی کوشش کریں۔ یہ کوشش کریں کہ انسان ٹھیک ہے، وہ اچھا کھا رہا ہے، اچھا کما رہا ہے، بہترین فلیٹ میں رہ رہا ہے، باندرا میں رہتا تھا، بہترین علاقہ ہے، وی آئی پی علاقہ ہے، لیکن کیا کچھ ایسا تو نہیں کہ وہ تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے؟ آخر وہ ڈپریشن کا شکار کیوں ہو رہا ہے؟ آج ہم سماج کے اندر کچھ اس ٹائپ کے لوگ کیوں نہیں کام کر رہے جو صرف اسی پر کام کریں، کاؤنسلنگ پر، اس پر کام کریں کہ لوگوں کو یہ بتلائیں کہ تنہائی میں رہنا اور اس کا نقصان کیا ہے۔ آج معاملہ یہ ہے کہ کوئی انسان مسکرا دیا، ہنس کر کے مل لیا، آپ کو دو چار سلام کر دیے تو آپ سوچتے ہیں کہ اس کی ساری ٹینشن ختم۔ نہیں، کچھ احباب دوستوں سے خصوصاً گزارش کروں گا کہ آپ جس کے بھی دوستی میں اس بات کا خصوصاً خیال کرو کہ اس دوست سے اس کے نجی معاملات جاننے کو، کہیں کوئی ایسی دقت تو نہیں، کہیں کوئی ایسی پریشانی تو نہیں۔ یہ بات میں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں کر رہا، میں پورے ہندوستان بلکہ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ دوست ایسے ہونے چاہیے جو زندگی کے پرائیویٹ مسائل بھی جانیں، تب اس طرح کے نقصانات یا اس طرح کی خبریں ہم اور آپ سننے کو نہیں پائیں گے۔ سشانت سنگھ نے خودکشی کر لی، ظاہر سی بات ہے آخرت پر ان کا ایمان نہیں تھا۔ ہم سب کا آخرت پر ایمان ہے، لیکن ہم مسلمانوں میں بھی سنتے ہیں کہ سوسائڈ کر لی، فلاں نے خودکشی کر لی، فلاں ٹرین کے نیچے آ گئے۔ یہ کافی حیرتناک اور افسوسناک ہے کہ جو شخص سوسائڈ کے خلاف فلم بناتا ہے وہ شخص خود سوسائڈ کر لے، یہ بتلاتا ہے کہ آج ہمارا معاشرہ کہاں پر کھڑا ہے۔ آج ہم اور آپ دیکھنے والی چیزوں پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم لوگوں کے دلوں میں اترنا نہیں چاہتے، ہم اس بات سے دور بھاگتے ہیں کہ کوئی مجھ سے اپنی نجی چیزیں نہ شیئر کرنا۔ اور سماج میں ایسی ٹیم ہونی چاہیے جو نجی مسائل کو لوگوں کو تب معاشرے اور سماج کے اندر ہم اور آپ اچھے انداز سے لوگوں کے ڈپریشن کو دور کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے، میڈیسین کا معاملہ دیکھیے کہ ریسرچ کہتی ہے کہ کچھ دنوں بعد سب سے زیادہ مریض ڈپریشن کے مریض میں۔ کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان مفاد پرست ہو گیا، اسے جہاں اس کو اپنا فائدہ نظر آئے گا وہاں وہ لگا رہے گا، وہ محنت کرے گا، لیکن جہاں اسے لگے گا کہ میرا فائدہ نہیں ہے وہ پھر اس کو کوئی توجہ نہیں دے۔ یہ انسانیت پر بڑا سوال ہے آج ہمارے معاشرے میں کہ آخر دوست اس کے ساتھ بیٹھے ہیں، شام ہنسی مذاق ہوئے ہوں گے، تعلقات جو چیزیں ہوئی ہوں گی، ڈنر ہوا ہوگا، اور رات میں سوسائڈ۔ ہمارے دوست آج ہمارے اتنے قریب کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں، یا ہم اتنا زیادہ ان کی شخصیت پر توجہ کیوں نہیں دے رہے؟ بہت افسوسناک یہ حادثہ ہے، اور اس حادثے سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ہم یہ تیاری کریں
اور اس تیاری میں سماج میں رہیں کہ ہمارے ارد گرد جو بھی لوگ رہیں گے ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم ان کے قریب جا کر کے ان کی تکالیف مشکلات میں کام آئیں۔ یہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں کتنے لوگوں نے پوری فیملیوں نے خودکشی کر لی، کنویں میں کود گئے، رسیوں سے باندھ لیا، پہلے بچوں کو مار ڈالا، بیوی کو مار ڈالا، پھر خودکشی کر لیا، ڈپریشن کے شکار، ذہنی تناؤ کے شکار، ٹینشن کے شکار۔ یقین جانیے ہم سب کو ایک دوسرے کے قریب آنا ہے۔ المسلم مرآۃ المسلم، مسلمان کا آئینہ، سماج معاشرے کے افراد ایک دوسرے کے لیے آئینہ بن۔ آج سماج کو اس کی ضرورت۔ یقین جانیے ممکن ہے کہ آپ کو لگے کہ باتیں معمولی ہیں، یہ باتیں معمولی بالکل نہیں۔ یہ ہر انسان کی آواز بول رہا ہوں، یہ ہر انسان کی آواز، ہر تکلیف میں پھنسے انسان کا یہ درد ہے، ہر ٹینشن میں رہ رہے انسان کی یہ بات ہے، ہر ڈپریشن کے شکار انسان کی یہ شکایت ہے کہ کاش کوئی میرے قریب آتا، میری تکلیفوں کو سنتا، مجھے دلاسا دیتا، مجھے ٹینشن سے مکتی کراتا۔ ایسے لوگ کیوں نہیں ہیں آج سماج میں؟ اس پر ہم سب کو توجہ دینے کی سخت ضرورت ہے۔ دوستو آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ میں جو بول رہا ہوں میں بھی یہ کروں، آپ جو سن رہے ہیں آپ بھی وہ کریں۔ جہاں تک ویڈیو پہنچے سارے لوگ مل کر ایک مشن کے تحت، یہاں سرکاروں کو ہم برا بلا نہیں کہہ پائیں، یہاں ہم ان کو لان تان کر کے کام نہیں چل پائے، یہاں ہماری شخصیتوں کو ایسے بدلاؤ لانے کی ضرورت، اس میں ہم سب کو مل کر کام کرنا، ایک زندہ معاشرہ بنانا، ایک بہترین سوسائٹی تیار کرنا، افراد کا ایک ایسا ٹولہ بنے کہ اس افراد اور معاشرہ اس کے ذریعہ سے بہترین بن جائے۔ یہ کوئی آندھی اور طوفان نہیں آنے والا، یہ مجھے، ہمیں اور ہم سب کو مل کر کرنا ہوگا۔ یہ زید، بکر، عمر، عثمان کو کرنا ہوگا، یہ دیپک، چورسیا اور رویش اور ابھیشار شرما جیسے لوگوں کو کرنا، سب لوگ مل کر کام کریں، سب لوگ مل کر سماج کے دلت ہوں، سماج کے پچھڑے ہوں، سماج کے اپر کاسٹ کے لوگ ہوں، سماج کے مڈل لوگ ہوں۔ مڈل کلاس کے بارے میں آ رہا ہے کہ مڈل کلاس اب پور ہونے کے بہت زیادہ قریب جا چکا ہے، تو پورے سماج کو مل کر ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے سشانت سنگھ ایک اچھا ایکٹر، اچھی فلمیں بنائے، اچھا فیم اور نام کمایا، پیسوں کی کوئی کمی نہیں رہی۔ کمی کس بات کی رہی ہوگی؟ کمی اس بات کی تھی کہ وہ شخص اکیلا اور تنہا رہا اپنے ان تمام مسائل میں جس نے اسے ذہنی طور پر پریشان کیا۔ وہاں ان کے دوستوں کو اس کے ذہن و تصور تک پہنچنا چاہیے تھا، اور تصور تک پہنچنے کے بعد اس کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنی۔ اسے ہمیں معاشرے میں ہم سب کو مل کر کرنا ہے۔ آپ لوگوں سے ودا ہوتا ہوں، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا کہ ایک 34 سالہ جوان خودکشی کر لیا، ایک 34 سالہ جوان خودکشی کر لیا، فلم بنائی خودکشی کے خلاف، اور خود ہی خودکشی کر لی۔ ہمارا مذہب اسلام کہتا ہے کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، لا تقتلوا انفسکم، کہ اپنے آپ کو تم قتل نہ کرو۔ سوسائڈ کرنے والا مذہب اسلام میں بزدل قرار پاتا ہے، سوسائڈ کرنے والا آخرت میں اس کی سزا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اسے ہمیشہ میں جہنم میں رکھے گا، اور وہ اسی سے اس کو اپنے آپ کو سزا دیتا رہے گا۔ تو میں تمام بھائیوں سے جو اسلام دھرم کو نہیں پڑھے ہیں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اسلام پڑھیں۔ اسلام مطلب پیس، اسلام مطلب شانتی۔ آپ مذہب اسلام کا مطالعہ کرو۔ سشانت سنگھ ایک نان مسلم شخص، آخر وہ اس کا شکار کیوں؟ اسلام و مذہب جو کہتا ہے کہ تم اس کی فکر، کہ تم چنتا نہ کرو، تم اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرو، اسلام کے قریب آئیے، اسلام کو سمجھیے۔ اسلام سمجھنے اور پڑھنے کے لیے مسلمانوں کو دیکھ کر اگر آپ کو لگتا ہے کہ مسلمانوں کے اعمال اچھے نہیں ہیں تو آپ مسلمانوں کو دیکھ کر کے فیصلہ نہ کریے کہ اسلام دھرم وہ دھرم ہے جسے آپ جب پڑھیں گے تو پوری مانوتا کے لیے اس میں حل موجود ہے۔ کتنی بھی دقتیں پریشانیاں آ جائیں، ہمیں کیسے رہنا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، یہ ہمارا اسلام ہم کو سکھاتا ہے۔ یہ پوری انسانیت کے لیے اسلام، ہدی للناس، یہ قرآن جو نازل ہوا ہے، جس پوتر قرآن کو پڑھنے کی بات امیتابھ بچن کبھی کہتے ہیں، کبھی کوئی کہتا ہے، یہ پوتر قرآن پوری انسانیت کے لیے پیغام،
یہ قرآن کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل نہ کرو، سوسائڈ نہ کرو، مار نہ ڈالو کہ تمہیں روزی کون دے گا۔ سنو، میں تمہارا پروردگار ہوں، میں تمہارا کریٹر ہوں، میں تمہارا اللہ ہوں، میں تمہیں روزی دوں گا اور تمہاری اولاد کو بھی میں ہی روزی دوں گا۔ اس سے ہمیں اور آپ سے دوستو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو جتنا ممکن ہو لائک اور شیئر کریں، لوگوں تک میرا یہ پیغام پہنچے۔ عبد الکریم علی کا یہ پیغام، عبد الکریم علی کا یہ پیغام پورے انسانیت کے لیے، پورے نوجوانوں کے لیے، معاشرے اور سماج کے لیے، سوسائٹی کے لیے ایک درد مندانہ گزارش۔ آپ سے ودا ہوتا ہوں۔ السلام علیکم۔